اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ساجد حسین رضوی، حاضر ہوا ہوں ایک اہم موضوع کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عدالت امیر المومنین علیہ السلام۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے مہمان عزیز حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شمیم رضا رضوی صاحب قبلہ۔ آئیے ہم آپ کو مولانا سے روشناس کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ تنگ وقت کے باوجود آپ نے ہماری بات کو سنا اور اس کے باوجود آپ تشریف لائے، آپ کے ایک بار پھر سے ہم شکر گزار ہیں۔ مولانا صاحب، جیسا کہ ہمارا موضوع ہے عدالت امیر المومنین علیہ السلام، اس سے متعلق ہمارے پاس 2-3 سوال ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ خود عدالت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، یہ سوال جو آپ نے فرمایا ہے ماشاءاللہ بہت عمدہ سوال بھی ہے اور بہت اچھا موضوع بھی ہے، اور ضرورت تھی اس بات کی کہ اپنے ناظرین کی خدمت میں اور بالخصوص اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں نئی نسل کے نوجوان کے سامنے اس بات کو چھیڑا جائے اور ان کے سامنے اس چیز کو بیان کیا جائے، کیونکہ اس زمانے میں دنیا میں سب سے زیادہ جس بات کی کمی ہے اور جس چیز کا فقدان ہے وہ ہے عدالت۔ جی۔ اور جتنی بھی پریشانیاں اس وقت سماج میں جنم لے رہی ہیں اور مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہیں، وہ عدالت نہ ہونے کی بنا پر ہے، چاہے وہ ایک فیملی کے اندر ہو، ایک گھر کے اندر، جی، یا ایک محلے میں، یا ایک شہر میں، ایک ملک میں۔ جی۔ سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ خود عدالت ہے کیا چیز۔ عدالت کا ایک سادہ سا مفہوم اور سادہ سا معنی اگر ہم سمجھیں تو عدالت کہتے ہیں یعنی برابر سے کسی چیز کو تقسیم کر دینا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو سرمایہ ہے ہمارے پاس، ہم اس کو برابر سے ان کے حقداروں تک پہنچا دیں۔ جی۔ اصل میں عدالت اسی کو کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی حقدار تک ان کے حقوق کو پہنچا دینا، حق کو پہنچا دینا برابر سے۔ اور اسی عدالت کے خلاف جو چیز ہے اسی کا نام ہے ظلم۔ سبحان اللہ۔ یعنی حقدار کو حق نہ دینا، کسی کا حق مار جانا، جی۔ اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ جی۔ لہذا جہاں تک معنی کا مطلب ہے تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو برابر سے تقسیم کر دینا۔ اب اگر اس سلسلے میں کوئی نیا سوال ہو تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ورنہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا صاحب، میرا دوسرا سوال ہے، بہت عمدہ انداز میں آپ نے جواب مرحمت فرمایا۔ اس کے بعد میرا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں، ان کی نگاہ میں عدالت کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی نظر میں عدالت کی اہمیت ذات علی مجسمہ عدالت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جیسی عدالت آپ کے دور حکومت میں تھی، نہ آپ کی حکومت سے پہلے ایسی عدالت کبھی قائم ہوئی ہے، کیا کہنے ہیں، اور نہ شاید آئندہ سوائے امام کے ظہور کے بعد میرا خیال ہے کہ ایسی عدالت انشاءاللہ چشم تاریخ نے کبھی نہیں دیکھی ہے۔ جی۔ کیونکہ منادی عدالت، پیکر عدالت تھے امیر المؤمنین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ نے اپنے اس 4.5 سال، 4.5 سالہ دور حکومت کی بنیاد آپ نے عدالت پر رکھی کیا تھی۔ کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایسی عدالت کہ جب آپ نے حکومت سنبھالی تھی جی۔ تو آپ نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ دیکھو، میں اس شرط کے اوپر تمہارے اوپر حکمرانی کو قبول کروں گا کہ جو کچھ بھی تمہارے یہاں ظلم و ستم کی بنیاد پر لوگوں نے مال ہڑپ لیا ہے حکومت کا، چاہے اس سے کنیزیں خرید لی ہوں، چاہے وہ بیوی کے مہر میں دے دیا ہو، چاہے اس سے پراپرٹی لے لی ہو، میں سب کے سب واپس کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس شرط کے بعد جب امیر المؤمنین نے حکومت سنبھالی ہے تو آپ کی عدالت کا عالم یہ تھا، اہمیت جو آپ کی نظر میں عدالت کی تھی، عالم یہ تھا کہ آپ اعلان کرتے تھے کہ
علی کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک ان کی مملکت میں کوئی ایک انسان کیا بھوکا ہو. کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی حکومت اگر عدالت کی بنیاد پر ہو تو دنیا سے بھوکمری ختم ہو سکتی ہے، بے شک ظلم ختم ہو سکتا ہے، فتنہ و فساد ختم ہو سکتا ہے، غریبی، مفلسی، ان سب کا خاتمہ حکومت اگر عدالت کی بیس پر ہو تو کیا جا سکتا ہے. اور امیر المومنین نے اس کو کر کے دکھایا ہے. کیا کہنے ہیں. لہذا اگر دنیا والے یہ چاہتے ہیں کہ ایک انسان امیر ہوتا ہے تو امیر ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، جی ایک غریب ہے تو غربت میں دھستا چلا جا رہا ہے، یہ سرمایہ داری نظام جو اس وقت دنیا میں قائم ہے جس کی بنا پر یہ ایک عجیب ڈسبیلنس طبقات جی. میں پائے جاتے ہیں، لہذا اس کو اگر ختم کرنا ہے تو انسان کو یعنی حکومت کو عدالت شعار ہونا پڑے گا، کیا کہنے ہیں. بے شک عدالت کو اختیار کرنا پڑے گا. اگر عدالت کو اختیار کر لیں تو یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا عدل و انصاف کا گہوارہ بن جائے گی، بے شک کسی کو شکایت کرنے کا موقع نہیں ملے گا. بے شک. لہذا امیر المؤمنین کی نظر میں عدالت یعنی کسی بھی حکومت کی بنیاد کا نام ہے عدالت. سبحان اللہ. حکومت اگر عدالت کی بنیاد پر ہوگی تبھی تو حکومت چل سکتی ہے، ورنہ وہ حکومت ظالم کہلائے گی، اور ایسی حکومت نہ ہونا زیادہ بہتر ہے. کیا کہنے ہیں. جزاکم اللہ. مولانا صاحب بہت ہی احسن اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے عدالت کے سلسلے میں ایک تحلیل پیش فرمائی. واقعاً آپ کے شکر گزار ہیں. بہت ہی عمدہ تحلیل آپ نے بیان کی. بس ایک آخری سوال آپ سے ہے مولانا صاحب، وہ یہ ہے کہ عدالت کے فوائد کیا ہیں، اس کے فائدے اگر بیان کر دیں تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے. دیکھیے عدالت کے فوائد کیا ہیں، جی اس کو بیان کرنے کے لیے ہم چھوٹی سی ایک تمہید ایک اپنے پہلے سے ہمیں متصل ہونا پڑے گا کہ عدالت 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 ہم کہتے رہتے ہیں، لیکن یہ عدالت یعنی کیا مطلب، کس چیز کو تقسیم کرنا ہے برابر سے. دیکھیے انسان کے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے، جو حکومت کا، بھائی حکومت جو چلتی ہے وہ پبلک کے دیے ہوئے ٹیکس کے ذریعے سے چلتی ہے، لہذا حکومت کے خزانے میں جو پیسہ ہے، جی جو سرمایہ موجود ہے، اسی کو عام جنتا کے اوپر، عام رعایا کے اوپر، عام پبلک کے اوپر برابر سے خرچ کیا جائے، جی بغیر کسی تعصب کے کہ یہ فلاں مذہب کا ہے، یہ فلاں مذہب کا ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ غیر ہے. بہت اس چیز کو مد نظر نہ رکھا جائے. جی. یہ دیکھا جائے کہ ہم حاکم ہیں تو ہماری رعایا کیا ہے، کیا کہنے. کس کو ضرورت ہے کتنی، اور ہمارے پاس سرمایہ کتنا ہے. جی لہذا عدالت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حکومت کے پائے مضبوط ہو جاتے ہیں، جی رعایا میں حاکم کی محبوبیت بڑھ جاتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ تو عدالت کا یہ ہے کہ جس میں آج پوری دنیا گرفتار ہے، اور وہ ہے کیا، فتنہ و فساد، بھوکمری. بہت عمدہ بیان. یہ چیز دنیا سے ختم ہو سکتی ہے عدالت کی بنیاد پر. یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین کی شہادت بھی ہوئی تو عدالت ہی کی بنا پر، بے شک. یعنی دشمنوں سے یہ عدالت ان کی برداشت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ آپ کی عدالت کو تو عالم یہ تھا کہ سرکاری خزانے کا ایک ٹکا بھی آپ نے اپنی ذات کے اوپر یا اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہیں کیا ہے. یہاں تک کہ دوست احباب آئے گفتگو کرنے کے لیے تو اس کے تیل سے جلتا ہوا چراغ آپ نے بجھا دیا. سبحان اللہ. جو عادی جو امیر المؤمنین اس عدالت کی اس منزل کے اوپر فائز ہوں، آج دنیا کو ضرورت ہے اس بات کی کہ علی کے نقش قدم پر چلے. کیا کہیں. اور قسم ہے عدالت کی کہ اگر آج دنیاوی حکومتیں علی کے اسی منشور کے اوپر عمل کر لیں تو پوری دنیا یہی زمین جنت کا نمونہ کیا بن جائے گی. کہیں. بے شک. سبحان اللہ. عدالت میں فائدہ ہی فائدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا صاحب بہت ہی عمدہ تحلیل بیان فرمائی. عدالت سے متعلق اس سے بہترین گفتگو میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتی ہے. بہت ہی عمدہ بیان رہا ہے، اور موضوع تو ظاہر سی بات ہے بہت ہی اچھا تھا، لیکن اس سے اچھی گفتگو آپ نے، موضوع سے اچھی گفتگو آپ نے بیان فرمائی، اچھی تحلیل رہی. ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. آپ تنگے وقت کے باوجود آپ تشریف لے آئے مولانا صاحب. میں بھی اپنی جانب سے اپنے ناظرین کی خدمت میں اور آپ تمام حضرات بالخصوص زینب میڈیا کے تمام اراکین کی خدمت میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ
کہ میں بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہو سکوں. جزاکم اللہ. اور امید کرتے ہیں بلکہ یقین کرتے ہیں کہ ناظرین کو مولانا کی یہ تحلیل اور یہ بیان پسند آئے. انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. فی الحال خدا حافظ، سلامت رہیں، خوش رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.